گناہ کبیرہ آگے گناہ کبیرہ کو لینا. ہلو ہاں جی alright میرے پیارے دوستوں, میں ہوں حارث سلطان, ایک پاکستانی ملحد. جہاں جہاں پہ لوگ اردو, ہندی, پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں, ان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات. سر تو سر جیسے لگ رہا ہے اتنے سارے مومنیز آتے ہیں تو یہ کبھی نہ کبھی آپ کو اپنی باتیں منوا کے ہی رہیں گے. دیکھیں, منوانے سے, اونچا بولنے سے یا زیادہ بولنے سے, بار بار بولنے سے ایک بار اس کے کوئی انلیس کو کوئی چیز لاجیکلی کنونسنگ ہو, آپ نہیں منوا سکتے. اور ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. میرا خیال ان کے سوچنے کا بھی انداز ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے کئی لوگ اپنے غبارے سے باہر نہیں نکل سکتے. اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ یہ کہ ہمارے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم میں فرق یہ کہ ہم نکل چکے ہیں. ہم بھی ان کی طرح سوچتے تھے ایک زمانے میں. ایسے کچھ نہیں ہوتا. تو سر یہی تو کوشچن تھا میرا کہ یہ جیسے ابھی یہ ان کی, اگر زیادہ میں نے پڑھا نہیں ہے قرآن وغیرہ, لیکن جو ان کی تھیوری ہے اس میں سے یہی نکل کے باہر آتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہاں ایگزیکٹلی. نہیں, لیکن یہ ایک جز ہے اس کا, کیونکہ اسی طرح جب وہ پہلے جو آئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم کتاب کو, قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے. میں جب بھی ان کو کسی کو دیکھتا ہوں نا, ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک چیز کی سمجھ آتی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیونکہ قرآن آبویسلی ایک کمپلیکس بک ہے, اس کے اندر بہت سارے ویگ میسیجز بھی ہیں, اسٹریٹ فارورڈ میسیجز بھی ہیں, سرکولر آرگومنٹس بھی ہیں, اور آپ کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ایگری کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ کہ اللہ ایک ہے اور رسول اس کا آخری نبی ہے. بندہ پوچھے یہ آخری پہ بھی کیوں دھکا لگایا گیا, بس میں نہیں, کیا کوئی اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ حضرت محمد نے شوشہ آخری چھوڑا. انہوں نے کہا بھائی میرے بعد نہ کوئی آ جائے. کوئی نہ آ سکے. ہاں وہ تو ہے, وہ تو اور دھرم میں بھی ہے, وہ تو سکھیزم میں بھی ہے. ان کے بھی لاسٹ کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. تو وہ تو ہے. کتنی اسپیشل بات ہے, کتنی مزے کی بات ہے. یعنی میں کہہ دوں بھائی, اے غیر ایمان والوں, اے بے ایمان والوں, تمہارے لیے آخری ہوپ میں ہی ہوں, میرے بعد اور کچھ نہیں ہے. بن جاؤ ایتھیسٹ, ابھی بس بن جاؤ, بعد میں نہیں ہو رہا. نہیں, لیکن سر کوشچن میرا دوسرا ہے کہ اگر اللہ نے یہ سب ان کے لیے کیا تھا تو اللہ نے کچھ ایسی ارینجمنٹ کیوں نہیں کی کہ اینڈ آف دا ڈے مطلب پورے ورلڈ میں یہ مسلمان ہی رہتے, پھر کافر یا دوسرے دھرم والے ہوں ہی نہ کچھ. وہ حدیث ہے کہ آخر میں ایک وقت آئے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے, سارے کافر ہو جائیں گے, کیا پتہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. کیا مسلمان ہو جائیں, حدیث ہے میرے خیال میں, وہ سارے حدیث ہے, اور سارے پھر آخر نہیں, سارے مسلمان ہو جائیں گے اور پھر آخر میں وہ سارے کے سارے جنت میں داخل کیے جائیں گے. جب جو جہنم میں بھی ہوں گے نا, وہ بھی ایک وقت میں جو ہے نا جل جلا کے اتنے پکے ہو جائیں گے کہ گناہ جل کے اتنے ختم ہو جائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. اینڈ میں جا کے, اینڈ میں بالکل وہ ایٹرنیٹی کے بھی اینڈ میں جا کے. نہیں تو پھر ایسے کا کیا فائدہ کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے یہ جو سورج ہیں, ان کا جو کافر لوگ ہیں وہ بیچ پہ لیٹ کے سن بات لے رہے ہیں اللہ کے بنائے سورج کا, اور اللہ کے بنائے چاند پہ کافر لوگ پہنچ گئے ہیں, اور ان کے بس ان کو اپنے جھنڈے پہ ہی لگانا ہے. I don't know اس کا اس سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ وہ تو یہ کہیں گے نا کہ وہاں وہ اللہ نے بنایا ہے تو اس کا دنیا تو سب کے لیے ہے. وہ سارے بھی جو سائنس میں ترقی کرے گا وہ آگے چلا جائے گا. وہ تو اس کا گول مٹول بڑا آسان سا جواب ہے. لیکن پرابلم وہی ہے, ان کی ایک ہی جگہ پہ سب کی مصیبت آتی ہے کہ بھائی ثبوت دو کہ تمہارا اللہ ہی ہے. ساری انوینشن جو اگر کوئی بھی انوینشن ہوتی ہے کہ قرآن سے کیوں ریلیٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بھی چیز انوینشن ہوتی ہے تو اس کو یہ قرآن سے کیوں ریلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ, کیونکہ ایک تو ہم جیسے لوگ ان کو تانے مارتے ہیں کہ بھائی کیا قرآن میں خاص بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ اور یہ ایک لاجیکل سا کوسچن ہے کہ اگر قرآن کائنات کے بنانے والے کی, تو آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والے کو سب کچھ پتا ہے. اس کو اسپیڈ آف لائٹ کا بھی پتا ہے, اس کو اسپیڈ آف ساؤنڈ کا بھی پتا ہے, اس کو گریوٹی کا بھی پتا ہے, اس کو ہر چیز کا پتا. تو اب ہمیں تو اس نے کوئی تو ایسی بات کی ہوگی جس سے ہمیں یہ ثبوت ملے کہ واقعی اس بندے کا, فرض کریں کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ بھائی حارث کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں
حارث کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا, لیکن آپ کہیں اچھا کوئی ثبوت دو تو آپ حارث کی کوئی جملہ اٹھا لیں. اب وہ ایک سمے نے کچھ شعر و شاعری میں کوئی جملہ کیا ہو, آپ کے اس کا مطلب اصل میں یہ تھا, اس کا مطلب اصل میں یہ تھا. حارث اصل میں جو بلیک ہول کے سینٹر میں جو سنگولیرٹی ہوتی ہے نا, حارث اس کو ایکسپلین کر رہا تھا. کوئی میتھ لیکن اگر یہ سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا اس کی انوینشن کو نہیں, تو اگر ریلیٹ تو کرتے ہیں نا, یہ وہ شعر و شاعری میں کرتے ہیں نا, وہ شعر و شاعری میں کرتے ہیں نا, وہ اسی طرح جیسے میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے. اور نہیں, وہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم اعتراض کرتے ہیں, ہمارے پاس اب میں نے بھی آپ کو شروع میں وہ سورہ کافرون کہی تھی, وہ اس سے پہلے بھاگ گئے. میں یہی جاننا چاہتا تھا جس طرح سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان کی جی قرآن میں جو حکمت کے وہ انبار لگے ہوئے ہیں, قرآن تو ہر لفظ میں پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میں ان کے سامنے سورہ کافرون رکھ دیتا ہوں, میں کہتا یار ذرا اس کو 6 اس کی اسی طرح ذرا لوگوں کا ذرا دماغ ریفریش کروائے حارث صاحب. کون سی 109 ہے سورہ کافرون؟ ہاں آخر کی بالکل سورہ, ہاں 109 ہے, ہاں ٹھیک ہے. اگر اسے خالی ترجمہ پڑھ دیں. میں ان سے کہتا ہوں, آپ مجھے چیلنج کر رہے تھے کہ سورہ ایک جیسی قرآن جیسی سورہ نکال کے لے آؤ, مجھے اس کی ذرا لاجک پچھلی 5 اس کی سطروں کی لاجک بتا دیں. او کہہ دو جو جنہوں نے ایمان کو ٹھکرایا ہے, I worship not that ye worship, یعنی میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, یا nor worship ye that which I worship, اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. واہ واہ, دیکھو 3 آیتیں ضائع ہو گئی, کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا ادھر بھی اردو میں بھی ہے, اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت. اچھا 5 ہو گئی آیتیں, 5 آیتیں سمپل سی یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی جتھے تم ہو ادھر, جتھے جو تم ہو میں جو میں ہوں بس. لیکن بس اس کی یہ شعر و شاعری میں ٹائم ضائع کر دیا. تمہارے لیے تمہارا دن, میرے لیے میرا دن. واہ, یہ پرانی پوری کی پوری قرآن کی ایک سورہ ہے جس کے اوپر لوگ بڑے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس جیسی کو بنا کے لاؤ. یار حارث صاحب اس کی تو بڑی کھڑی آپ بنا سکتے ہیں نا. اب مجھے 5 منٹ دیں, اس سے زیادہ اچھی بنا دوں گا. اچھی بن جائے گی, بہت اچھی بن جائے گی. تو اس سے بہت ہمارے شاعر ہیں, ان کی بڑی اچھی ہوتی ہیں. کیا ہے اس کے اندر, آپ مجھے کیا خاص بات ہے مجھے بتائیں نا, اس میں کوئی خاص بات ہے؟ آپ کو کچھ, آپ مجھ سے زیادہ کلمت ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آئی اس میں کوئی خاص بات ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں کیا خاص بات ہے. گول مٹول بات ہے, یہ لگتا ہے اللہ اس کو جس طرح کبھی کبھار ہم فارم میں ہوتے ہیں نا, اچھی فارم میں ہوتے ہیں, تو ہم ڈفرینٹ ٹینجنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے 4 ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو یا تو تمہیں کرونا ہوا ہے یا تمہیں نہیں ہوا, یا تمہاری ماں کو کرونا ہوا ہے یا تمہاری باپ کو کرونا ہوا ہے, یا کرونے کو تم ہوئے ہو, یا کرونے کو تمہاری ماں ہوئی ہے یا باپ ہوا ہے. یا اس کی ایک لاجیکل کنکلوژن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لکھنے والا اس وقت قدرتی اجزاء سے کیمیائی طور پہ کشیدہ کیے گئے کسی مشروب کے زیر اثر تھا. تھینک یو. میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ ڈیوائن, دس از اے ڈیوائن ٹیکسٹ, یعنی اس میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے کوئی خاص بات نہیں. چلیں کبیرہ جی, بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.